تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا، اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو ان کے لیے بھی رہے گی۔ اور شب برات یہ حلوہ پراٹھا کھانے کی رات نہیں، صرف شب برات کھچڑے کی ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے، شب برات ہوٹلوں پر اور نکڑ پر گھومنے پھرنے قہقہے کرنے اور ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے۔ آپ پوری رات کھانے پینے میں صرف کر دیتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتے آؤ مانگنے والوں جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور تم اس وقت تو سو جاتے ہو۔ یہ طریقہ لے کر کے چل رہی ہے کہ ہم اسی رات کے آخری پہر میں رات 3 بجے سے فجر تک مرکز پر اجتماع کرتے ہیں، جس میں خاص طور پہ تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سوئے نہیں، اس رات عبادت کا اہتمام کریں، اس رات اللہ کو منائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ گناہوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارا، ہم نے حرام کھا کر کے اپنے پیٹ کو انگاروں میں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر دیے جہنم کے، ہم نے سود کو عام کیا، ہم نے معاذ اللہ زنا کے اڈوں کو عام کیا۔ اب آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہیں رات عطا کر رہا ہے، شب برات، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ان احباب کو کہتا ہوں، ان محبت کرنے والوں کو کہتا ہوں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، کسی کو منع نہ کریں۔ اس قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے، انہیں جھک رہے ہیں شب برات میں، کم از کم ایک رات میں جھک رہے ہیں، ان کو جھکنے دو۔ یہ رو رہے ہیں انہیں رونے دو، یہ گڑگڑا رہے ہیں انہیں گڑگڑانے دو۔ ذرا انصاف سے کام لینا صاحبو، کہ تم لوگ اب کہتے ہو کہ نفل پڑھنا بھی بدعت ہے، بتاؤ یہ نفل کب سے بدعت ہو گئی؟ اللہ کی عبادت بھی کوئی بدعت ہوتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے۔ اب عبادت بدعت کب سے ہو گئی؟ سوچو تو صحیح، ایسا نہ کرو، اس قوم کو اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لینے دو۔ یہ کہاں آتے ہیں؟ کم از کم شب برات کے بہانے، معراج کے بہانے، قدر کے بہانے مسجدوں میں آتے ہیں تو آنے دو، انہیں شکوک میں مبتلا نہ کرو۔ ارے مولا علی کا فرمان تو آپ کو بتاؤں حیرت ہوگی، دراصل علم کا فقدان ہے، جہالت ہے، کتابیں نہیں پڑھتے، اس لیے غلط باتیں عوام میں عام کرتے ہیں۔ فجر کا وقت ہے، مولا کائنات مسجد میں نماز کے لیے آئے، بیٹھ گئے، وقت نکل گیا، وقت سمجھ رہے ہیں، وقت نکل گیا۔ ایک بندہ عوام میں سے آیا اور ابھی طلوع ہو رہا تھا سورج، نماز شروع کرنے لگا کہ جب سورج طلوع ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ مسئلہ تو ہے نا، بولو ہے، لیکن مولا علی نے اس کو منع نہیں کیا۔ کس کو؟ وہ عوام میں سے جو شخص تھا اس کو منع نہیں کیا، آندلی آپ نے اس کو پڑھنے دیا۔ مولا آپ باب مدینۃ العلم ہے، آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھو جو اہل علم ہے ان کے فتوے کا انداز کیا ہے، جو اہل علم ہے ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے۔ کون علم؟ عالم نہیں، باب مدینۃ العلم، نبی کا شاگرد، جس نے نبی پاک کی زبان چوس چوس کر علم حاصل کیا، وہ باب مدینۃ العلم۔ کہتے ہیں او مسئلہ بتانے والے، مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ بندہ عوام میں سے ہے، اگر میں اس کو ابھی روک دیتا نا پھر یہ نماز فجر کبھی نہیں پڑھتا، یعنی دن بھر اتنا بزی ہو جاتا، مصروف ہو جاتا کہ یہ نماز فجر پھر چھوڑ دیتا۔ ارے طلوع کے وقت پڑھ رہا ہے، پڑھ تو رہا ہے، یہ باریکیاں خواص کے لیے ہے، یہ باریکیاں خواص کے لیے ہے، کب پڑھو کب نہ پڑھو۔ لیکن عوام جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو آتے ہی نہیں، تو فرماتے ممنوع وقت میں پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ تو رہا ہے نا، اسے پڑھنے دے۔ یہ مولا علی کا فتویٰ ہے۔ آپ بتائیں اب اس حدیث کو
امام اہل سنت نتیجہ خاص کرتے ہیں، اگر خواص کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا عوام کا طریقہ نامناسب ہو تو بھی عوام کو اللہ کے ذکر سے روکا نہ جائے۔ نامناسب طور پہ ذکر کر رہے ہیں لیکن کر تو رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر تو رہے ہیں۔ جب نامناسب طور پر عوام اگر اللہ کا ذکر کریں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا، یہ مولائے کائنات کا فتویٰ ہے۔ تو جو طریقہ حدیث سے ثابت ہو، جو طریقہ صحابہ سے ثابت ہو، اس پر کیوں منع کیا جائے گا؟ اس لیے لوگوں، کسی کی بات پہ کان نہ دھرو، اپنے اللہ سے مغفرت کا سوال کرو، اللہ تمہاری ہماری سب کی مغفرت فرمائے۔